اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آیہ کریمہ جو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے خطبے میں، اور جس آیت کریمہ کو، قرآن شریف کی آیت کو بنیاد بنا کر جو آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو. اور یہیں سے یہ بات مسلسل میں عرض کرتا چلا آیا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے امام بنایا ہے، یعنی امامت پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا عہدہ ہے. اور پھر آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے امتحانات میں، آزمائشات میں مبتلا کیا. ابراہیم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان امتحانات کو گزارا اور کامیاب ہوئے. تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم کو جب امام بنایا گیا تو یہاں سے ایک بات واضح ہے، اس آیت میں سمجھ لیجئے، اور کوئی لمبے چوڑے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس وقت پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا. اب چلیے ذرا پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، کمشنر صاحب کے پاس، چیف منسٹر صاحب کے پاس. چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں جگہ کی میونسپلٹی اور فلاں جگہ کے علاقے کی دیکھ بھال، نیم نگر جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے بھیج رہا ہوں بنا کر. کمشنر صاحب نے مجھ سے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو چیف منسٹر بنا دوں. ایک ہفتہ گزرا، پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا مولانا السلام علیکم، آپ کو ہم نے وہاں کا اس اسٹیٹ کا چیف منسٹر بنا دیا. اچھا، جیسی بنایا، اب میں گلی سے باہر نکلوں اور پولیس کمشنر کو بلاؤں آپ میرے گھر پہ آئیے، اور میں پولیس کے ایس ایچ او کو بلاؤں، انسپیکٹر کو بلاؤں، فلاں ادارے کے سربراہ کو بلاؤں، اور میں کہوں میں چیف منسٹر ہو گیا ہوں، آپ میری بات سنیے. کہا سرکار سوری، معذرت، آپ بالکل ہو گئے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی سرکولر نہیں پہنچا، اور ہم آپ کا احترام کریں گے بالکل، لیکن کوئی چیز آپ ہمارے لیے اسی طرح سے ہیں، ہم آپ کی بات ابھی نہیں مان سکتے. لیجیے ہم نے لکھ کے دے دیا. کہا لکھ کے دیں گے، آپ کے پاس اسٹیمپ بھی نہیں آئی ہے، آپ آفس میں نہیں آئے ہیں. تو آپ نے توجہ کی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں امام بنایا لوگوں کے لیے، اور چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سی ایم بنایا صوبے کا. جب تک سرکولر نہیں آئے گا تمام کے تمام عہدیداران کے پاس، یعنی صوبے کے ہوم سیکرٹری، صوبے کے چیف سیکرٹری، صوبے کی تمام منسٹریز، پولیس کا ہیڈ اس صوبے کا، اس اسٹیٹ کا، فرض کیجئے ہم اتر پردیش کی بات کریں یا پاکستان میں صوبہ سندھ کی بات کریں، اسٹیٹ کی مہاراشٹرا کی بات کریں، گجرات کی بات کریں، تو جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں کہیں گے فلاں صاحب کو گجرات کا سی ایم بنا دیا گیا، اس وقت تک گجرات کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ کہیں گی سر ہم آپ کا احترام کریں گے، لیکن سوری ہم آپ کے آرڈرز کو نہیں مان سکتے، ہم آپ کے احکامات کو، حکم کے تابع نہیں ہیں. یہ بات واضح ہو گئی. خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں امام بنا رہا ہوں، خدا نے سرکولر بھیجا فرشتوں کو یا نہیں بھیجا؟ خدا نے اپنے تمام ملائکہ کو، ملائکہ مقربین کو سرکولر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟
اور خدا نے ابھی کہا ہے کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. آپ نے ایگزام پاس کر لیا سرکار میڈیکل کالج کا, اب آج سے ڈاکٹر ہیں. جب تک آپ کو اجازت نامہ ملے گا, پریکٹس کی اجازت ملے گی, پھر آپ بھاگ دوڑ کریں گے, کلینک کھولیں گے, ہاسپٹل میں اپلائی کریں گے, ٹائم لگے گا آپ کو ایک باقاعدہ ویلڈ اور ریلائبل اور معتبر ڈاکٹر بننے کے لیے, کہ کوئی آپ کو جگہ دے ہاسپٹل میں آ کر آپ کلینک کیجئے. اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ جو پروردگار کا ارادہ انی جاعلک للناس اماما, کیا اس کے اندر کہ جو پروردگار نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں, اور کائنات میں تمام فرشتوں کو اس بات کا علم دیا گیا کہ ابراہیم آج سے میرے امام ہیں, وقت لگا کہ نہیں لگا؟ سرکار اسی جملے کے ساتھ ابراہیم کو درک ہو گیا کہ امامت کی حقیقت کیا ہوتی ہے, اسی لیے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابراہیم رک جائیے, پوچھ تو لیجئے کہ امام جب بنتا ہے انسانوں کا تو کیا ہوتا ہے. جیسے یہ جملہ کہا, یہ چیف منسٹر کا جملہ نہیں ہے, یہ پریزیڈنٹ کا جملہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کا جملہ نہیں ہے, یہ پولیس کمشنر کا جملہ نہیں کہ سرکولر جائے گا, پیپر ٹائپ ہوگا, پرنٹ آؤٹ نکلے گا, اسٹیمپ لگے گی, تمام اداروں میں جائے گا, وہ ریسیو کریں نہ کریں, سیٹ پر ہیں نہیں ہیں, ٹائم لگ جائے گا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اسٹیٹ کے, مہاراشٹرا کے آپ چیف منسٹر بننے, ٹائم لگے گا تمام اتھارٹیز کو پہنچنے کے لیے. لیکن یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادھر کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, اسی جملے کے ساتھ روح ابراہیم میں, باطن ابراہیم میں, قلب ابراہیم میں, حضرت ابراہیم کے دل و دماغ و شعور میں یہ حقیقت آ گئی اسی جملے کے ساتھ, میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اگر نہیں آتی امامت کی فضیلت سمجھ میں, اچھا پروردگار بنا تو دیا تو نے, ٹھیک ہے, لیکن جب بتائے گا کیا ہے, کوئی کتاب وغیرہ آئے, آیت نازل ہو, تب سمجھیں گے. ہمیں جبرائیل آ کے بتائے. دلیل اس کی کہ جیسے ہی آیت آئی ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری نسل میں سے, اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم سمجھ گئے کہ ایسی دعا ہے کہ تم خلت الہی کے مرحلے پر ہو, خلیل اللہ ہو, امتحانات سے گزر چکے ہو, لیکن اپنی نسل کی فکر ہے. اتنی بہترین چیز ہے, ابھی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے, جو مانگنا ہے مانگ لو. وَمِن ذُرِّيَّتِي, ہم اس امام مظلوم کا یہاں پر یاد منا رہے ہیں کہ جس کو ایک خدا نے اشارے سے اپنے, اور رسول خدا کی حدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہاں علماء سے آپ یہ بات سن چکے ہیں, ذاکرین سے سن چکے ہیں, خطبہ سے سن چکے ہیں. جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ ہیں, مریم ہیں, سارہ ہیں, حوا ہیں, ابراہیم ہیں. جنت میں تمام صحابہ کرام, ازواج, تابعین, تبع تابعین, محدثین, درویش, صوفی. ہندوستان کی سرزمین میں بڑے سے بڑا درویش صوفی دفن ہے, پاکستان کی سرزمین میں بڑے بڑے درویش اور صوفی دفن ہیں. یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, جس کو خدا لے کے جائے گا. حسن حسین ہیں جنت کے سردار, یعنی کہ اگر کوئی صحابی بھی ہیں تو وہ امام حسین جنت کے سردار ہیں. اچھا, اب یہاں پر آپ نے توجہ کی, ایک جملہ اور سن لیجیے. جنت میں سرداری کی تک کیا ہے؟ جنت میں کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہوگا, پانی کا مسئلہ ہوگا, کہ خدا سے کہیں گے جنت والے پروردگار یہ تو نے جگہ دی ہے جنت میں, پانی نہیں آ رہا ہمارے پاس, کوثر کی نہر آنے میں مشکل ہو رہی ہے. پروردگار ہمارا دل چاہ رہا تھا کل کباب کھانے کو, ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم دودھ پئیں زعفران والا, کستوری دودھ پئیں, نہیں مل رہا. پروردگار کہا جاؤ جنت کے سرداروں کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو. امام حسین کے پاس جائیں گے, درخواست بھیجیں گے, امام حسین کہیں گے میں چیک کرتا ہوں, بھیجتا ہوں میونسپلٹی کو جنت کی. یہ سلسلہ ہوگا؟ نہیں, جنت میں تو یہ چیز نہیں ہے. ہر شخص جو اس نے نیکیاں کی جنت میں بھیج دیا. قرآن موجود ہے کہ جب بھی وہ چاہیں گے تو ان کے پاس وہ چیز آ جائیں گی. یہ بھی سرداری کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے, سرداری کیوں ہے؟ کوئی شکایت ہوگی جنت میں؟ کوئی شکایت نہیں ہوگی. قرآن کی آیات موجود ہیں, ایک نہیں کئی آیات موجود. جنت میں کوئی شکایت کسی کو, کوئی پرابلم ہی نہیں. خدا کی زیر نظر, خدا کی انڈر سپرویژن کام ہو رہا ہے جنت کا. تو جنت کے سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سردار جو ہوتا ہے سب سے بلند ہوتا ہے. تمام کے تمام لوگوں کو اسی سردار, پریزیڈنٹ, چیف منسٹر, بادشاہ, جو بھی آپ لفظ کہیے, پروہت, دھارمک گرو, پنڈت, پجاری, جو بھی آپ لفظ استعمال کریں, اسی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے. مثلا آپ جائیں نجف میں, کوئی مشکل ہو, کچھ بھی آپ کہیں کس کے پاس جاؤں؟ روزے کے اندر کوئی مشکل ہو, روزے کا جو ہیڈ ہے نجف کے, آپ اس کے پاس جائیں گے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, ذرا آپ چیک کیجئے. آپ کو نجف میں بڑا مسئلہ, آپ کہیں گے بھائی نجف میں 4-5 مہاراج ہیں, ان کے پاس جا کے بات کرتے ہیں. تو وہ سب اتھارٹی میں ہوتے ہیں. جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا, آپ ان کے پاس جا کے بات کریں, پھر امام حسن کچھ کہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بھائی دنیا میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ سردار کے پاس جاتے ہیں اپنے,
بادشاہ کے پاس، صدر کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، منتری کے پاس جانا پڑتا ہے، تب وہاں سے کچھ آتا ہے، منتری جی، پردھان منتری جی آپ یہ ہیں، پرائم منسٹر صاحب یہ ہماری اپلیکیشن ہے، وہ سائن کرتا ہے، تو اب اس سے لے کر آتے ہیں۔ جنت میں آپ ایک دفعہ چلے گئے، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو سردار بننے کا مطلب یہ کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملیں گی وہ باطن وجود حسن اور حسین سے ملیں گی، یعنی برکت روح حسین ابن علی سے ملیں گی، برکت روح امام حسن مجتبیٰ سے ملیں گی۔ اب مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میں آپ کو مزید سمجھاؤں، یہ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا یہاں سے ہوگا۔ یعنی اگر ان دونوں شہزادوں کی محبت لے کر گئے اور ان کو سردار یہاں مانا تو تبھی تو ان کی سرداری کو وہاں برداشت کریں گے آپ۔ بھائی جب مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ جس حارث حمدانی جس کا نام ہے، یمن کا تھا، کہ گھبرا کیوں رہے ہو؟ اذا بلغت النفس الہا ہونا، جب روح یہاں پر پہنچ جائے گی تب تو مجھے دیکھے گا، جب پل صراط پر تو مجھے دیکھے گا کہ میں رسول اللہ سے آگے جھنڈا لے کر چل رہا ہوں، لواء الحمد، حمد کا پرچم۔ پھر تم مجھے مقاسمے کے وقت دیکھو گے، جنت جہنم کو میں تقسیم کر رہا ہوں، جنت کی آگ اسے دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، جنت کی جہنم کی آگ اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، جہنم کی آگ اس کو چھوڑ دے، یہ میرا شیعہ ہے، تقسیم کر رہا ہوں امیر المومنین۔ یہ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث لکھی ہے، یہ علامہ ہلدی نے نہیں لکھی، یہ آغا خوئی نے نہیں لکھی، آغا حکیم نے نہیں لکھی، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ تو تقسیم کر رہے ہوں گے علی بن ابی طالب۔ اچھا تقسیم ہو جائے گی، پھر ایک اور مرحلہ، حوض کوثر۔ اور مولا کائنات کی حدیث عجیب ہے، کہا کہ حارث حمدانی تم مجھے دیکھو گے وہاں پر جتنی یہاں محبت کرتے ہو نا، ویسے ہی دیکھو گے کہ میں متفرق لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہا ہوں گا اور اپنے چاہنے والوں کو حوض کوثر کا جام دے رہا ہوں گا۔ آپ اس بات کو سمجھیے ذرا، متفرق کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ایک دروازہ اس میں لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اردو میں ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ متفرقہ افراد کا داخلہ منع ہے، irrelevant پرسن نہیں جا سکتے، authorized persons only۔ آپ دروازہ کھول کے چلے آئیے نا، جا تو سکتے ہیں مولانا، لیکن وہاں قانونی کارروائی ہو جائے گی، کچھ پرشاسن ہم کو پکڑ لے گا، تھانے میں لے جائے گا، اور یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، راجنیتی میں مسئلہ ہو جائے گا، 10,000 مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ جو پرابلم ہوتے ہیں، آپ دنیاوی لحاظ سے جہاں لکھا authorized persons only، جو وہاں پر پرشاسن کا ہے، جو ادھیکاری ہے وہی صرف آئے گا، آفیسر۔ آپ دروازہ کھول کے جا تو سکتے ہیں لیکن پکڑ دھکڑ ہو جائے گی۔ جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حوض کوثر سے نگاہ بچا کے جام پی لیا، وہاں پر جو چیز ممنوع ہے وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی مولا کائنات نے جو فرمایا کہ میں جب متفرق افراد کو ہٹا رہا ہوں گا، یعنی اگر آپ کی محبت نہیں ہوئی جناب امیر المومنین سے جس طرح سے ہونی چاہیے تو آپ حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دنیا میں کسی ہاسپٹل پہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، authorized persons only، اور آپ دروازہ کھول کے چلے گئے، دھکا دے کے نکال دیا گیا۔ بھائی ہم نے دیکھ تو لیا کیا ہو رہا تھا، ہم چلے تو گئے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیوار پھاند کے ہم اندر تو چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا لیکن دیکھ لیا، ہم نے پانی پی لیا، چھپ کے چائے پی لی۔ سرکار جب وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ سکتے، تو آپ ایسا نہیں ہے کہ نگاہ بچا کر کام کر لیں، یعنی کہ آپ کو حقیقتاً باطنی لحاظ سے، قدرتی لحاظ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی چیز ہوگی، آپ حوض کوثر کا جام پی کے جب جائیں گے، انہی شہزادوں کی محبت کے ساتھ جائیں گے، جناب امیر المومنین کی محبت کے ساتھ۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو ائمہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن، اور اب آپ مسلسل جو ہم سید الشہداء کی قربانی کی یاد منا رہے ہیں محرم کے ایام میں، ویسے تو ہر شب جمعہ کو مجلس ہوتی ہے مومنین کی، اور حرم میں تو مولا کے الحمدللہ مسلسل مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے، اور سید الشہداء واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کی خوشی میں بھی غم ہے، ولادت پہ بھی رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی، تو اب آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو کیسے پہنچایا جائے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا تھوڑا بہت، یعنی میری بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا، ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، نہ میں سلمان فارسی نہ آپ سلمان فارسی۔ تو جو کہا جا رہا ہے ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اچھا جملہ آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، خطبہ علماء مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں۔ کیا جملہ ہے؟ دوبارہ سنیے، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔
اچھا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا ان الحسین سفینۃ و نجات و مصباح و ہدن، حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہے. ہمیشہ پہلے جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اب اگر کوئی بتانا چاہے مجھے تو میری جہالت بھی دور ہو جائے گی. میں اس حدیث کو مولا کی اسی طرح سے لیتا رہا، ہمیشہ دیکھتا رہا، تو میں بتا رہا ہوں اسی بنیاد پر. اور ظاہر سی بات ہے کہ سلونی ایک ہی ہستی نے کیا، ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں. ہم تو بہرحال جو مولا نے جملے ہیں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. تو کسی کو اگر حدیث پتہ ہو مختلف انداز میں تو وہ بالکل ضرور بتائیں مجھے. ان الحسین مصباح و ہدن و سفینۃ و نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. تو الٹا کیوں نہیں ہے حدیث، یہ برعکس کیوں نہیں ہے؟ پہلے کہہ دیتے نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے. تو سرکار پہلی بات تو یہ کہ ہدایت آپ کو، جو آپ جتنے بھی بچوں سے پوچھیں، جہاں جہاں یہ مجلس سنی جائے گی بعد میں، ابھی جو سن رہے ہیں لوگ، کہ آپ جو بھی آپ سے کہیں، آپ کو جو خیبر، خندق، بدر، احد، حنین، ہجرت کی رات کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، محبت ہے مولا، زیارت امام حسین کی فضیلت، آپ ایک چیز بتا دیجیے جو آپ کو ممبر کے علاوہ کہیں سے ملی ہو. سب کچھ مسجد سے ہی ملا ہے آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ ہدایت مل رہی ہے. اور آپ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ امام حسین کی مجلس ہے، بہت ہی کم آبادی ہو، بہت ہی کم لوگ رہتے ہوں، 50 60 100 لوگ تو آ جاتے ہیں. یہ 100 لوگ سن کے جاتے ہیں، زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے، گھر میں بتاتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. تو امام حسین ہدایت کا چراغ تو ہیں، نجات کی کشتی ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس حدیث کے الفاظ کو ذرا سا تبدیل کر دیجئے، چینج کر دیجئے پوزیشن. آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حدیث ہمیشہ اسی طرح سے ان الحسین مصباح و ہدن و سفینۃ و نجات، یا بعض دفعہ آپ پڑھتے مصباح الہدا و سفینۃ النجات. ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں. چراغ مطلب دیا، ہمارے ہندی میں دیا کہتے ہیں. چراغ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. دوسرا لفظ کیا ہے؟ سراج. چراغ وہ جو مٹی کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک بتی ڈالی اس کے اندر، اور سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، گھی سے جل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. ہدایت کا چراغ ہے. اب سامنے کی بات ہے، کیا مطلب؟ اندھیرے میں آپ دیکھ تو نہیں سکتے، تو آپ دیے کے ذریعے، چراغ کے ذریعے راستے کو ڈھونڈتے ہیں. اچھا حسین ابن علی ہدایت کا چراغ کب ہے؟ چراغ کب جلاتے ہیں آپ؟ رات کو یا دن کو؟ دن کو اگر آپ جلائیں لوگ کہیں گے نادان ہے بھیا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سب ہنسیں گے. تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہدایت کا چراغ ہیں، یہ نہیں کہا کہ تاریکی میں چراغ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ دن میں یا رات میں؟ دن رات کی فکر مت کرو. 2021 میں، 1921، 1821، 1721، کب کی بات ہے؟ سن 61 ہجری. حسین قتل ہو گئے، سر اقدس نوک نیزہ پر ہے، ہدایت کا چراغ ہیں. حسین دفن ہو گئے کربلا کی زمین میں، ہدایت کا چراغ ہیں. حسین جنت میں، ہدایت کا چراغ ہیں. حسین دنیا میں، ہدایت کا چراغ ہیں. تو چراغ دن اور رات کی بات نہیں ہے، یہ چراغ جلائے رکھنا ہے. ہم نہیں جلا رہے. حسین ابن علی جلا کر چلے گئے، اور ان کی بہن اور بیٹے نے اس جلتے ہوئے چراغ کو ہم تک پہنچا دیا، کہ جو سید سجاد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. تو ہدایت چراغ سمجھ میں آ گیا. تو یہ چراغ رات کو نہیں جلتا، یہ دن کو نہیں جلتا، یہ گمراہیوں میں جلتا ہے. جلاتے آپ نہیں ہیں، جلا کر چلے گئے مولا. حدیث میں یہ نہیں کہا کہ چراغ جلاؤ، کا حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. تو پھر سوال میں دہراؤں گا، پہلے چراغ کہا، بعد میں کشتی کہا، بیڑی کہا، ناؤ کہا. تو پہلے ناؤ کیوں نہ کہا ہے نجات کی، اور بعد میں دیا اور چراغ کیوں کہا نہ کہا، بدل کیوں نہ دیا؟ پہلے چراغ ہے. تو سرکار جب آپ کشتی میں بیٹھنا چاہیں گے نجات کی، تو وہ کشتی دکھائی دے گی تو بیٹھیں گے نا، وہ سجھائی دے گی تو بیٹھیں گے نا. ارے لوگوں نے دعویٰ کر کے اتنی چھوٹی بڑی کمزور اور بڑی بڑی کشتیاں بنا لی ہیں، کاغذ کی اتنی ناؤ ہیں کہ آپ اس کو ڈال دیجئے گنگا جمنا گومتی میں تو ڈوب جائے گی. مت بیٹھیے گا، پہلے چراغ ہدایت کے ذریعے دیکھ لیجئے، روشنی کے ذریعے، کہ یہ کشتی اور ناؤ ہے کس کی. لہٰذا کہا پہلے کیا چیز؟ مصباح و ہدن، مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ. پہلے چراغ کو لے کر دیکھ لو کہ کاغذ کی ناؤ ہے، کاغذ کی کشتی ہے، یا مضبوط لوہے کی کہ جو طوفان میں فنا نہیں ہوگی.
اور یہ چراغ آپ کو معرفت دیتا ہے، یہ چراغ آپ کی عقل کے چراغ کو روشن کرتا ہے، لہذا چراغ کے ذریعے ہدایت کو ڈھونڈیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن جن جگہوں پہ حسین ابن علی کا چراغ دکھ رہا ہے وہ جگہیں ہیں ہدایت کی، جہاں پر حسین کا چراغ نہیں دکھ رہا، وہ چاہے ناؤ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ کاغذ کی ہے، وہ ڈھکوسلا ہے، وہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، شعبدہ بازی ہے، وہ حقیقت میں ہدایت نجات کی کشتی نہیں ہے۔ اور اگر نجات کی کشتی سمجھنا ہے تو آپ چلیے کہاں پر جائیے؟ آپ چلیے حضرت نوح کا اپنے بیٹے کے ساتھ واقعہ سنیے کہ کس طرح سے حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ، جب خدا نے کہا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح 950 برس تم نے تبلیغ کی، 85-90 لوگ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد تم نے اب کشتی بناؤ، چلو نوح نے لکڑی سے کشتی بنانی شروع کی۔ اچھا آپ خشکی میں یہاں پہ سڑک پہ کشتی بنانا شروع کر دیں، لوگ ہنسیں گے نہیں آپ پر؟ ہنسیں گے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی ہمارے شہر میں جب وہ جھڑی لگتی ہے، مینا برسات برستا ہے تو بہت پانی آتا ہے، کہیں گے بھیا پانی آتا ہے گھر میں رہو، کشتی کیوں بنا رہے؟ تو یہ حضرت نوح کے ساتھ بھی ہوا، کلما مر علیہ، جب بھی نوح کی قوم کے لوگ گزرتے تھے تو سخروا منہ، تب مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے، ان کو دیکھو کل تک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اتنی بڑی کشتی، یہاں کو سمندر ہے کیا بھیا، کوئی دریا ہے، نہر ہے، کیا ہے؟ برسات ہوتی ہے تو ختم، پانی چلا جاتا ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو۔ تو پھر جواب آیا مومنین کی طرف سے کہ انا نسخر منکم، یہ دیکھو ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، آج تو تم اڑا لو ہمارا مذاق، لہٰذا آج جو بھی آپ کا مذاق اڑاتا رہے اڑانے دیجئے۔ آپ امام حسین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا تابوت آپ اٹھا رہے ہیں لکڑی کا، کس کا؟ آپ سے نہیں کہہ رہا سرکار، ہم اٹھا رہے ہیں۔ علم کیا فضول میں ایک لکڑی کا ڈنڈا، اس پہ پٹکا اور ایک پنجہ، آپ کوئی کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تابوت ایک استعارہ ہے، ذوالجناح جو ہم سجاتے ہیں استعارہ ہے، علم استعارہ ہے، مشکیزہ ایک استعارہ ہے ہمارے لیے، ایک عبارت ہے، ایک لفظ ہے جو کسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے مشکیزہ آپ نے ٹانگا ہوا ہے علم کے ساتھ، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی آپ کے کاندھے پہ تو نہیں ٹنگا ہوا نا، آپ کے کاندھوں پہ تو درد نہیں ہو رہا، تو آپ کو تکلیف کیا ہے اس سے؟ دنیا میں 10 جگہ 10,000 قسم کے پرچم لگے ہوئے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، ادھر آپ نے علم نکالا اور یہ کیا فضول بات ہے آپ نے کر دی، اور یہ سب چیزیں آپ نظر کیجئے امام حسین کے نام پر، نہیں ہم یہ امام حسین کے نام کی نظر غلط ہے۔ پریزیڈنسی میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر کھانا دیا جائے پریزیڈنٹ کے نام پر تو سب لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن امام حسین کے نام کا کھانا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو تکلیف کھانے سے نہیں ہے، تکلیف امام حسین کے نام سے ہے جو جڑا ہوا ہے۔ تو اب آپ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، انا نسخر منکم، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ بارش آئی، برسات آئی، پانی بھرا، حضرت نوح سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے اہل کو میں بچاؤں گا۔ جب پانی آیا تو حضرت موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں چڑھ جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی، ترجمہ خوب توجہ سنیے گا، میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کسی بھی پہاڑ پہ مجھے بچا لے گا، کسی بھی پہاڑ پہ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بارش ابھی 1-8 گھنٹے چلے گی، جتنے پہاڑ میرے شہر میں علاقے میں ہیں ان تک تو کبھی آج تک پانی نہیں پہنچا، تو میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جملہ قرآن کا الی جبل، یہ جبل پہ الف لام نہیں آیا، اگر الف لام ہوتا تو میں یہ ترجمہ نہ کرتا، یہاں پر الف لام نہیں ہے، جبل، میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ جناب نوح نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو لا عاصم اليوم، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، کوئی انسان کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر پروردگار کی رحمت شامل حال ہو۔ صرف جو بچائے گی کشتی بچائے گی۔ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ پہاڑ اونچا ہے، اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، آج تک بارش ایسی آئی نہیں جو ہمارے شہر کے پہاڑ ڈوب جائیں، کشتی تو ہمارے بابا نے بنائی ہے، ہم ان کو نبی نہیں مان رہے، کیا مذاق ہے، یہ سب فضول بات، یہ کشتی کسی بھی پہاڑ سے ٹکرا گئی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو آپ کشتی کو مت دیکھیے کہ لکڑی کی ہے کہ لوہے کی، آپ یہ دیکھیے کہ امر الہی سے بنی ہے پروردگار کی نگاہوں کے سامنے، اور نوح جواب بلا رہے ہیں کہ ہماری کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہاں تک میں واقعے کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کروں گا، بس وہ بیٹا ڈوب گیا، اور اس کے بعد وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ موج ایک آئی، لہر آئی پانی کی، نوح اور اس کے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی، بیٹا ڈوب گیا۔ کشتی آ کر کوہ جودی پر رکی، اترے، الحمد خدا کی حمد شکر کیا جناب نوح نے،
اور اب بیٹے کا تو غم ہے نا, ادھر سے نبی بھی ہیں, پروردگار ان وعدک الحق, تیرا وعدہ سچا تھا, وان ابنی من اہلی, اور میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا. یہ نہیں کہا کیوں ڈوبا, کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں جناب نوح کا, پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا, تیرا وعدہ تو سچا ہے. رب کیا ہے اس کا, کیونکہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے. کتنے ادب سے جناب نوح نے بات کی. فرمایا کیا, لیس من اہلک, نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, یہ نیک بیٹا نہیں تھا. تمہارا بیٹا تھا جسمانی لحاظ سے لیکن نیک نہیں تھا, کفار کے ساتھ تھا, ڈبو دیا ہم نے. وَإِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ, نوح میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات, خدا کہہ رہا ہے کہ نادانوں والی باتیں مت کرنا میرے سامنے. اعظک, نصیحت, وعظ, میں تمہیں وعظ کر رہا ہوں اے نوح کہ کہیں جاہلوں میں سے نادانوں, یہ قرآن کی آیت ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا, ہم تو کہیں تو کافر ہو جائیں گے, گستاخی ہے, استغفار کرنی پڑے گی. ہم نہیں کہہ سکتے خدا کے پیغمبر کو, یہ خدا تو کہہ سکتا ہے نا سرکار. یعنی کشتی میں نہیں چڑھا, ڈوب گیا, نوح نے سفارش کی, خدا نے نوح کی سفارش کو بھی نہیں مانا, اور خدا چپ ہو جاتا, کچھ نہ کہتا. اعظک ان تکون من الجاہلین, نصیحت کر رہا ہوں تمہیں واعظ کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو اب اگر نبی کریم فرمائے کہ ان مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی بنائی ہوئی کشتی کی سی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا, اور جو سوار نہ ہوا وہ ڈوب جائے گا. کہاں ڈوبے گا یا رسول اللہ, آپ کی رسالت کے ایام میں تو کوئی بھی طوفان نہیں آیا, نہ آپ نے جو حدیثیں بتائیں اس میں کسی طوفان کا ذکر نہیں ہے. آپ کے جانشینوں نے, اولیاء نے, آپ کے خلفاء نے, آپ کے اماموں نے, آپ کے بچوں نے, آپ کے فرزندوں نے, آپ کی نسل نے کسی طوفان کے بارے میں نہیں بتایا. تو رسول خدا فرمائیں گے, دیکھو فرمائیں گے انشاءاللہ کہ یہ فرمائیں گے کہ یہ وہ طوفان نہیں ہے جو نوح کے ساتھ آیا تھا, یہ طوفان ہے گمراہی کا. اسی لیے تو ہم نے کہا اب اگر طوفان کو سمجھ لیا تو آپ چلیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرمانے شقوا امواج الفتن بسفن النجات, فتنے کی دریا اور سمندر کی موجوں کو چیرو نجات کی کشتیوں کے ذریعے. سبحان اللہ. کوئی مولا کائنات سے پوچھے یا علی یہ کون سے دریا ہے, یہ کہاں ہے فتنے کا دریا, یا فرات ہے یا دجلہ ہے یا گومتی ہے یا ستلج ہے یا چناب ہے یا راوی ہے یا گنگا ہے یا جمنا ہے یا کاویری ہے, یہ فتنے کا دریا کون سا؟ یہ فتنے کا دریا وہ دریا نہیں ہے جو ایک رستے اپنے پارٹ پہ بہتا ہے, یہ دریا وہ جو گمراہی کا ہے, جو عقل کو مفلوج کرتا ہے. اہل بیت کی طرف آؤ, ان سے علم حاصل کرو, ان کی باتوں کو سیکھو, ان کے مطابق زندگی کو اپنے گھروں میں لاؤ. جہاں جہاں پر انہوں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں سیکھو. یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی کہ جو باتیں بتائیں ہیں اہل بیت نے اس کو لائیے. اچھا مولانا ہمیں تو عربی نہیں آتی, ہمیں تو فارسی نہیں آتی, اب ہم کیا کریں؟ اب یہ وہ چیزیں اہل بیت کی کہ جو اہل بیت کو ایک عام استاد سے کہیں ممتاز کر رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہم سے مدد مانگو, ہمیں عربی نہیں آتی. تو جواب آئے گا ہم نے یہ کب کہا کہ عربی آنی چاہیے مدد کے لیے؟ ہماری طرف توجہ کرو. جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم نے بتائیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, نماز کے بعد جو ہم نے دعائیں بتائیں ہیں وہ پڑھو. ہمارے مطابق ہم نے کہا اول وقت نماز پڑھو, اور تم ہمارے حکم کے مطابق حکم کو بجا لاتے ہوئے اول وقت نماز پڑھو گے, خود بخود عالم غیب سے ہماری برکتیں تم تک پہنچیں گی, خود بخود تم تک وہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی, خود بخود وہ تمام کی تمام چیزیں تم کو ملیں گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص جو مجلس میں جاتا ہے بالکل متقی انسان ہے, لیکن آپ فیصد نکالیں اور پرسنٹیج نکالیں. جو لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں پابندی کے ساتھ اور زیارتوں پہ جا رہے ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں دین کی ذرا مزید معلوم ہوتی ہیں. ان کے گھروں کے اندر ماحول دوسرا ہوتا ہے, ان کے بچوں کو ادب آئمہ کا کرنا آتا ہے, ان کے بچوں کو دین کا ادب کرنا آتا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ جب آپ زیارت پر لے کر جاتے ہیں اپنے بچے کو تو وہاں کوئی کلاس ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو آج امام حسین کے حرم میں آئے, امام حسین ایک امام معصوم تھے, اور دیکھو یہ کام کرنا, خود بخود بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. وہ تو امام حسین تو بہت دور کی بات ہے, آپ اعتکاف میں جا کر بیٹھیے 3 دن, آپ بیٹھیے اعتکاف میں جا کر, جب واپس آئیں گے آپ دیکھیے. اعتکاف میں شاید بہت کم لوگ بیٹھے ہوں, لیکن جن کے سامنے مجلس سن رہے ہیں جو لوگ اس وقت, یقیناً وہ زیارتوں پہ تو بہت بڑی تعداد جا چکی ہے. اور جب آپ زیارت سے آتے ہیں تو ایک عجیب بیماری لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں اگلے سال پھر جانے کا دل چاہ رہا ہے. وہ ایک دفعہ چلے گا بس کرو, 10 سال سے جا رہے ہو بس کرو. بعض لوگ کہتے ہیں خدا جن کے دل میں تمنا ہے انشاءاللہ, جھوٹی تمنا بھی ہے, خدا اس کو سچا قرار دے بحق پنجتن.
اور ہم کو اپنے مولاؤں کی، آقاؤں کی، اولیاء نعم کی ہم کو قبروں کی زیارت کروائے، انشاءاللہ زری کو چومنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ کو کسی سے لڑنے بھڑنے کی، مار کٹائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مسخرہ کریں گے، آپ اپنی عزاداری کیجئے، امام حسین پر گریہ کیجئے۔ 1400 سال پہلے کے غم پر رو رہے ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے عجب حماقت ہے، نادانی ہے۔ تو سرکار سوال کو اس طرف سے کیوں نہیں لے آتے آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کے واقعے پہ رو رہے ہیں، ہم عجیب نادان ہو تم لوگ۔ آپ یہ جواب دیجئے کہ تم پوچھو تو صحیح کہ 1400 سال کے بعد بھی کیوں رو رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ مجلسیں جو پورے ہندوستان پاکستان میں منعقد ہو رہی ہیں، جو خلیج میں منعقد ہو رہی ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، دنیا میں 85 زبانوں میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، ان سے جا کر پوچھیے کیا امیر المومنین نے کہا ہے کہ جو میرے بیٹے کی مجلس کرے گا اس کو میں آ کر پلاٹ دوں گا، اس کو نوکری ملے گی، اس کو پیسہ ملے گا؟ درد ہے حسین ابن علی کا دل میں، خود بخود انسان مجلس منعقد کرنا چاہتا ہے کہ میری اس چھت کے نیچے گریے کی آواز آئے۔ آپ یہ بتائیے تو صحیح کہ کون ہے جو مقابلہ کر سکے گا اس عزاداری کا؟ کون ہے جو اس عزاداری کو کوئی کہیں پہ کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اور آپ کہیں گے حدیثیں، سرکار حدیثیں، وہ جو بیچارہ جس کو عربی فارسی نہیں آتی اس نے کب حدیثیں پڑھی ہیں؟ جو ہمارے گھر میں بزرگ خواتین اردو کی کتاب لے کے کھول کے مجلسیں پڑھتی تھیں، ان کو کب حدیثیں پتہ تھیں؟ جیسے چاند دیکھا، کالے کپڑے پہنے، گھر میں غم کا سما، اب 10 دن تک ٹوٹ کر غم منایا جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم غیب سے ایک تحفہ عطا ہوا ہے آپ کو، عالم غیب سے دل میں آپ کی محبت عطا ہوئی ہے۔ اس محبت کو آپ کو اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے، نہ افراط نہ تفریط، اس طرح سے کہ جو امام نے بتایا، اس طرح سے کہ جو ہر عمر کے، ہر عقل کے مالک کے اوپر بوجھ ڈالنے کا حق ہے، اس طرح سے۔ 4 سال کے بچے کو آپ الگ طرح سے عزاداری میں لائیے، 20 سال کے جوان کی عزاداری الگ ہونی چاہیے، 70-75 سال کا بوڑھا ہے وہ مکمل فرض کے جلوس میں اس طرح سے نہیں آ سکتا بیچارہ، اس طرح سے ماتم نہیں کر سکتا، وہ تبرکن آگے کھڑا ہوگا۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ مرحلے ہیں۔ بچوں کو آپ کہیے عزاداروں کی چپلیں صحیح کرو، چھوٹے بچوں کو کہیے اپنے ساتھ لے کے جائیے، سبیل پہ پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، عزاداروں کا احترام کرو، بیٹا ماتم کرو، تھوڑی دیر کے لیے جاؤ ماتم کرو، بہت ماتم کا اجر ہے، امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ یہ مت کہیے خدا خوش ہوتا ہے، اس کو امام حسین کے نزدیک خود خوش ہو جائے گا کہ جب امام حسین خوش ہوں گے۔ پرسہ دینے جاؤ، عزاداری، تعزیت، تسلیت۔ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ یہ مت کہیے خدا خوش ہوتا ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، خدا خوش ہوتا ہے، لیکن امام حسین کے ذریعے خدا کو خوش کرنا سکھائیے۔ اور لمبی چوڑی باتیں مت کیجیے اس کے سامنے، کہ بیٹا جاؤ کھڑے میں ہم یہاں پر، جاؤ ماتم کرو، 5 منٹ 10 منٹ ماتم کرو، بس 5 منٹ ماتم کر لے، اب آ جاؤ، خود بھی اس کے ساتھ برابر میں کھڑو کر ماتم کیجیے۔ سبیل لگ رہی ہے، بیٹا ہم بھی پانی پلانے، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہ مدد کرو، بیٹا تبرک کیا، یہ سینی لے کر کھڑے ہو جاؤ، ہم تبرک بانٹ رہے، تم ہماری مدد کرو۔ اچھا چپلیں بکھر گئی ہیں عزاداروں کی، ان کو صحیح سے رکھو۔ اچھا بیٹا یہاں اگربتی لگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو شامل کریں، اور آپ کی سمجھ میں آئے کہ بچے کو کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ بیٹا دیکھو یہ دسترخوان ہے، یہ حاضری حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی، اس کو اس طرح سے احترام کے ساتھ۔ بیٹا تبرک کے چاول گنے، ان کو گٹر میں مت پھینکنا، ان کو کوڑے مت پھینکنا، ان کو جمع کرو، چھت پہ ڈال کے آ جاؤ، چڑیاں کھا لیں، جو کہ روایت میں بھی ہم کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ مومن کو کہا گیا۔ تو یہ آپ توجہ کیجئے، تو ہمیں منتقل کرنی ہے یہ چیزیں، اور 10 دنوں کے دوران 40 تک، 30 صفر تک، بعض جگہ 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری منائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے بیویوں نے اگر 1 سال تک عزاداری کی ہے، جب تک کہ جناب مختار نے انتقام نہیں لیا۔ اسی لیے 9 ربیع الاول کے بارے میں جو ہمارے یہاں مشہور ہے بر صغیر میں کہ خلع السود، اب کالے کپڑے اتار دو، اب کالے کپڑے اتار دو۔ غدیر کے بارے میں بھی ہے کہ کالے کپڑے اتارو، اب رنگ برنگے کپڑے، خوشی مناؤ۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیک بولایتنا فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، جب ہماری خوشیاں ہیں تو اس میں خوش رہو، جب ہمارے غم کے ایام ہیں اس میں غمگین رہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ عالم بالا میں، عالم غیب میں 18 ذیلحج کو خوشی منائی جا رہی ہے، 3 شعبان کو خوشی منائی جا رہی ہے، 17 ربیع الاول ہمارے 2 معصوم حضرت رسالت مآب اور حضرت صادق صلوات اللہ وسلام علیہما، ان کے خوشی منائی جا رہی ہے، تو آپ بھی خوشی منائیے۔ یعنی مختصر الفاظ میں جو ہم اپنے 12 امام 14 معصومین کو مانتے ہیں، ہم ان کے ذریعے عالم غیب سے متصل ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں کیا پتہ جبرائیل اس وقت خوش ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ اسرائیل اس وقت خوش ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ حوران بہشت اس وقت خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھائی اپنے امام کو دیکھ لو، اگر تمہارا امام خوش ہے تو پورا عالم بالا خوش ہے، تم بھی خوش ہو، تم ایک ہارمونی میں آ گئے، کوآرڈیشن میں آ گئے، مطابقت میں آ گئے عالم غیب کے ساتھ۔ لیکن اگر تمہارے وقت کا امام تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غمگین ہے، 10 محرم کو حوریں غمگین ہیں،
ملائکہ غمگین ہے تم بھی غمگین ہو جاؤ، 40 کا دن ہے تم بھی غم مناؤ، اب 3 شعبان ہے تم خوشی مناؤ، اب 18 ذی الحجہ ہے تم خوشی مناؤ، اب بقرعید ہے خوشی مناؤ، عید الفطر ہے خوشی مناؤ، یہ مولا کی ولادت ہے امام باقر کی آج فرض کیجئے آپ خوشی منائیے، 20 جمادی الثانی ہے خوشی منائیے، 3 جمادی الثانی شہادت ہے جناب سیدہ کی، 17 دن کے بعد ہم کیسے خوشی منائیں؟ یہی تو امام رضا فرمان ہے، دیکھو جب ہم غمگین ہیں تو غمگین ہو جاؤ، جب ہم خوش ہیں تو خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہیں کس طرح سے، اور یہ سب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہمارے گھروں میں اہل بیت کا نور آئے گا، تنخواہ ملی آپ کو جتنی استطاعت ہے، اور کچھ مٹھائی لے آئے بچوں کی پسندیدہ، بھائی نظر دی جائے آج اس مہینے میں کس کی ولادت ہے، فرض کی شعبان میں امام حسین، حضرت سید سجاد، امام حضرت ابو الفضل عباس، جتنی بھی ہستیوں کی ہے ولادت ان کی نظر ہو، بچے آئیں کھڑے ہوں، ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل اللہ ایک انا انزلنا پڑھ کے ختم، ہم ایک دفعہ نظر میں چلے گئے تو بعض دفعہ جانا پڑتا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے تک 20 منٹ تک وہ دعائیں پڑھتے رہے، بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، آپ چیزوں کو اتنا تلخ مت بنا دیجئے، بچے انتظار میں ہیں کہ کب نظر ختم ہو اور ہم نظر کی چیزیں کھائیں، بچوں کی یہ شعور ہے بچے، اور وہ اسی دسترخوان سے، تو مختصر رکھیے چیزوں کو، قل اللہ انا انزلنا پڑھ لی، الحمد پڑھ لی اور لے لیا، بچوں سے کہا بچوں تم یہ بھی پڑھو، بچوں کو بھی ساتھ، اور تمام وضو کر کے آئیے، تو یہ چیزیں کیا ہیں گھر میں ایک روحانیت لے کر آتی ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے سب جگہ، یہ مجھے ذرا باتیں کرنے دیجئے، لاک ڈاؤن ہے تو آپ گھر میں مجلس کر رہے ہیں، ایسے نہیں صوفے پہ بیٹھ کے کر لی، آپ جو بیچارہ بیمار ہے تکلیف ہے اس کو وہ صوفے پہ کرسی لگا دیجئے، لیکن دری بچھائیے، چاندنی بچھائیے، ایک اگربتی خوشبو کیجئے، علم لگائیے، ایک حدیث قصہ یا اللہم کل ولی ایک پڑھیے، پڑھ لی، 2 مصرے، 2 بند، 3 بند، مصائب امام حسین کے، مصائب حضرت عباس کے، کربلا کے مصائب، کسی بھی بی بی کے، کسی بھی شہزادے کے، پڑھے، اگربتی بجھائی، چاندنی دری لپیٹی، تبرک دیا، السلام علیکم، کل یہ 15 منٹ کی بات ہے، یہ 15 منٹ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے جناب سیدہ کی نگاہ آپ کے گھر پر ہوگی، یہ وہ 15 منٹ ہیں۔ تو صلوات اللہ والسلام علیہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے، یہ جو تمام کے تمام بیویوں کو سفر اختیار کیا، آپ توجہ کیجئے کہ جناب زینب نے کس طرح سے اس سفر کو گزارا، اور اگر آپ امام حسین کو دیکھیں تو جناب زینب کا تعلق دیکھیے آپ، کتنا شدید محبت تھی، علی اکبر کو دیکھیں، اون و محمد ہیں، یعنی جناب زینب کے بھتیجے، بھانجے، بھائی، بیٹے، 4 رشتے ہیں یہ کربلا میں، بھتیجے، بھانجے، بھائی اور بیٹے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی خاتون ہو، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، اگر ان کی قبریں بنی ہوں، سب جوان گئے ہوں دنیا سے، ایسی عورت، ایسی خاتون جب بھی آئے گی ہمارے آپ کے سماج کی، اس کا اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا قبر سے، اور وہ کتنا گریہ کرے گی اس قبر پہ جا کر۔ اور اگر بی بی زینب جیسی خاتون ہو کہ جو ورثے دار ہو بی بی سیدہ کی، اگر قبروں پہ آ جاتی بی بی زینب تو شاید ہمارے دلوں کو بھی، شاید میں کہہ رہا ہوں، آرام آ جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر، دیکھیے جس ہاسپٹل میں بڑی تکلیف کے ساتھ کسی خاتون کے کسی گھر کے مرد محرم کا انتقال ہو جائے، جب بھی اس ہاسپٹل کے سامنے سے گزرتی ہے نا وہ چپ ہو جاتی ہے، یاد آتا ہے نا یہ ہاسپٹل دیکھ کر، اس جگہ سے گزر رہی ہے جہاں پر حادثے میں اس کا شوہر، باپ، بھائی مارے گئے، اس کو دکھ ہوتا ہے، 2 منٹ 2 سیکنڈ میں آپ گزر جاتے ہیں وہاں گاڑی میں بیٹھ کر، لیکن وہ دکھ کی جگہ ہے اس کے لیے۔ اور جب ایک دم سے کیلنڈر پر نگاہ پڑتی ہے، آج فلانی مارچ ہے، اپریل ہے، ایک دم سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے سماج کی خاتون۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پورا قافلہ کارواں جا رہا ہے، سروں پر، نیزوں پر سر کس کے ہیں؟ یعنی یہ بی بی سر کو جھکائے، رسن بستہ ہے کس طرح سے سر کو جھکائے، اگر سر اٹھا کر دیکھے تو کن کے سر ہیں، یا بھائیوں کے، یا بیٹوں کے، یا بھانجوں کے، ان میں سر کس کا ہے؟ ایک حسین کا، ایک سر کس کا ہے؟ عباس کا،
ایک سر کس کا؟ علی اکبر کا. یعنی زینب جس سر اقدس کی طرف دیکھے دل پر ایک گھاؤ سا لگتا ہوگا. یہ بی بی حسین کی بچیوں کو سنبھالے، یہ بی بی خطبے دے، یا یہ بی بی سروں کو دیکھ کر صبر کرے، یہ سید سجاد کو سنبھالے. بس میں ایک جملہ کہوں گا حضرت علی اکبر کے بارے میں کہ جب شہزادہ علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو بعض علماء نے نقل کیا ہے، بعض مراجع نے، کہ ایک دفعہ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ خیموں میں رخصت کے لیے. ایک دفعہ علی اکبر خیموں میں رخصت کے لیے گئے، ایک شور اٹھا، رونے کا غل اٹھا، کئی دیر تک یہ غل اٹھتا رہا، بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا. کبھی آپ نے پوچھا کہ بیویوں نے کیوں گریہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی شہزادہ خیمے میں جاتا تھا، معنی یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اب ہم بھی رخصت کے لیے آئے، زندہ جا رہے ہیں لیکن اب ہمارا لاشا آئے گا. علی اکبر کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا بیویوں نے. کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، دوبارہ اندر جاتے ہیں. ایک دفعہ حسین خیمے کے پاس آئے، کہا دعی ہے بہن، اب علی اکبر کو جانے دو. یعنی اتنی سخت رقت ہو رہی تھی کہ حسین کو مداخلت کرنی پڑی. بس مصائب کے دو جملے اور میں کہوں گا، مولا یہ آپ خیمے میں اندر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ اندر جا کر کہتے کہ اب علی اکبر کو جانے دو. یہ تمام مستورات آپ کے گھر کی ہیں، رسول اللہ کی بہویں ہیں، یا آپ کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں. یا آپ خیمے میں اندر کیوں نہیں گئے؟ تو شاید امام حسین جواب دیں، اگر میں اندر چلا جاتا نا تو بیویاں جی بھر کے اکبر کو گلے لگا کر نہ روتی، احترام کرتی میرا. اس وجہ سے میں نے چاہا کہ بیویاں جی بھر کے رو لیں، صرف آواز دے کر کہا کہ اب جانے دو. خیمے میں نہ گئے. میں کہوں گا مولا حسین سے، کاش مولا جس احترام میں آپ خیمے کے اندر نہ گئے، شام غریبہ میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ان خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک رسول کی بیٹیاں اس خیمے سے اس خیمے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کے، ان کے انصار کی، اعوان کی، ان کے گھر کے ان شہزادوں کی جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے، سید الشہداء کے گھر کی مستورات کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں کہ اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت، تسلیت اور پرسے کے قابل قرار دے. جو ہمارے دوست یہاں سے مجلس تیار کر کے آپ تک بھیج رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کے گھر میں سید الشہداء کی برکتیں نازل. جو ہمارے نوجوان دوست مدد کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی، پروردگار امام حسین کو ان سے راضی رکھیو. پروردگار ہمارے محسنین، ذوی الحقوق، اقربا، اعزہ، والدین جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں، سوز خان، مرثیہ خان، سلام گزار، نوحہ خان، ذاکری کرنے والے جنہوں نے ممبر پہ خدمت کی، تمام لوگ جو دنیا سے چلے گئے، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جس جس کے دل میں جو حاجت ہے مجلس سنتے وقت، گریے کے بعد جو حاجت آئی ہے، پروردگار اس کی حاجتوں کو پورا فرما. حضرت حجت کے دل کو ہر خوشی عطا فرما، ہر غم سے دور رکھ، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. جس بندہ مومن مومنہ نے مجھ سے، آپ سے، سننے والوں سے دعائے صحت کی درخواست کی ہے، مالی مشکلات، گھریلو مشکلات، کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار حلال طیب طاہر طریقے سے پنجتن کے صدقے میں، حضرت حجت امام زمانہ کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہم سب کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، حضرت حجت کے دل کو سکون عطا کرنے کے لیے، پرسے کے لیے بلند آواز سے ایک درود پڑھیے. محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی